ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو اندر سیشن آف تالمید. بہت ہفتوں کا، کافی ویکس کا گیپ آ گیا تھا، بٹ آئی ایم ہیپی کہ دوبارہ خدا نے ممکن کیا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں اور ایک اور زندگی سے سیکھنے والے ہوں. بٹ بیفور وی گیٹ ان ٹو آر کانورسیشن، اگر ہم مثال کی کتاب اس کے 22ویں باب میں جاتے ہیں اور اس کی 29ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے. اس میں لکھا ہے، تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا. یہ چھوٹی سی آیت یا یہ حوالہ اس لیے پڑھا گیا ہے ٹو لیٹ یو نو کہ ایکسیلنس ول اوپن ڈورز. آپ کے کام کی مہارت، آپ کے کام کی جو محنت ہے، اس کی وجہ سے خدا آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھلے گا اور آپ کا ہارڈ ورک، آپ کی سکلز اور آپ کا ایکسیلنس جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. آگے گفتگو میں بڑھتے ہیں، اور آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. میوزیشین بھی ہیں، سنگر بھی ہیں. بائی سنگر آئی مین اے ورشپر. ابھی ریسنٹلی ہی ہیز اسٹارٹیڈ ہز اون چرچ، تو خدمت بھی کر رہے ہیں ایز اے پاسٹر. اس کے ساتھ ساتھ ہی از اے بزنس مین، ہی از این انٹرپرینور، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چھوٹی موٹی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. اینڈ ہی ہیز اے گریٹ ٹیسٹیمونی ٹو شیئر وتھ اس. اینڈ without wasting any more time, I would like to welcome brother Javed Noor, Pastor Javed Noor. Brother, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو ویری مچ بردر رائنر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں آپ کا یہ شو دیکھتا ہوں. ونڈرفلی آپ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو دوسروں کے لیے انسپریشن ہو سکتے ہیں. سو آپ کو بہت بہت مبارک. تھینک یو. ایک اچھا نام بھی آپ نے اچھا چنا ہے. بس مقصد یہ ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، جو اپنے 20s میں، ایون لوگ جو اپنی 35 سے بلو ہیں، وہ اکثر لوگوں کی سکسیس کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی گلوری کو دیکھتے ہیں کہ جاوید نور یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، مجھے بھی جاوید نور جیسا بننا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جاوید نور نے کیا کیا اسٹرگل کی. آپ کی اسٹرگلس پر آتے ہیں، لیکن ابھی بتائیں، ابھی آپ ایکچولی کیا کیا کر رہے ہیں اباؤٹ یور چرچ اینڈ اباؤٹ یور بزنس. منسٹری کے حوالے سے تو یہ ہے کہ 2014 سے ہم منسٹری میں ہیں اور غالباً 12 سال ہو گئے ہمیں خداوند کی خدمت کرتے ہوئے. اور پچھلے 4 سال سے، اب یہ چوتھا سال چل رہا ہے ہمارے چرچ کو، JNS چرچ آف کرائسٹ. 4 سال ہو گئے. جی. تو 4 سال سے ہم چرچ کی خدمت کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے ان ساری باتوں کے لیے. JNS کا مطلب کیا بائی دا وے؟ JNS جے جوائفل، اوکے، این نیو، ایس اسٹارٹ. بہت تو سارے لوگ، اب میں تو یہ سمجھتا ہوں جاوید نور اور اس کے بعد ایس سے کچھ ہوگا. ہاں سوزینا، وہ مطلب ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جاوید نور اور سوزینا، مگر ایسا نہیں. ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ خداوند کے جلال کے لیے اپنے آپ کو لیس کریں، ہم نہ نظر آئیں، وہ نظر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خداوند میں آتے ہیں، خداوند کو قبول کرتے ہیں، تو ہماری زندگی ایک نئے رخ سے، ایک نئے طرح سے، ایک نئے سرے سے شروع ہوتی ہے. تو یہی تھا میرا بوجھ بھی کہ ہم کوئی بھی نام سلیکٹ کریں تو اس کے پیچھے ایک سٹوری ہو، اس کے پیچھے ایک پورا ویژن ہو، اور اس ساری چیزوں سے جلال خداوند کو ملے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ منسٹری کے علاوہ آپ پروفیشنلی بھی کچھ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بٹ فار دا پیپل واچنگ اینڈ فار دا سیک آف پوڈ کاسٹ بتائیے گا کہ پروفیشنلی آپ کیا کام کرتے ہیں. مجھے گزشتہ 18 سال سے کام کر رہا ہوں میں، اور اس میں مجھے ملٹیپل کام ویسے میں کرتا ہوں، لیکن میرا جو میجر ایریا ہے وہ ہے ایونٹ مینجمنٹ اور ایڈورٹائزنگ. اوکے. تو 2 کمپنیز ہیں جن کو میں رن کرتا ہوں. ایک ہیپی لائنز ہے جو ایونٹس کو ڈیل کرتی ہے، اور ایک بریکٹیویٹ ہے جو ہم BTL ایکٹیویٹیز اور برانڈ کیمپینز اور اس طرح سے جو. اچھا، BTL ایکٹیویٹیز مجھے تو پتہ ہے، لیکن دیکھنے والوں کو بھی بتائیں کہ BTL ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے. BTL ایکٹیویٹیز بیسیکلی کیمپینز ہوتی ہیں برانڈ کی، جو ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے ہم ڈائریکٹ کنزیومرز کے ساتھ ہم انٹریکشن کرتے ہیں، ان کو جا کر بتاتے ہیں برانڈ کے بارے میں. اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. تو بلو دا لائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو اس کی وہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے کسٹمرز کو ملتے ہیں یا کنزیومرز کو ملتے ہیں، ان کو برانڈ کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں. اور اس طرح اور سے ATL ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ابو لائن، وہ above the بیسیکلی line، TV ریلیٹڈ ہوتی ہیں، وہ آپ کی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے ساری. اس میں آپ کے ایڈز آ جاتے ہیں، اس میں آپ کی ادر جو بھی ایکٹیویٹی ہے جو آپ ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی آپ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں.
اور کوئی بی ٹی ایل کا کام کرنے کے لیے، کوئی کیمپین چلانے کے لیے، یا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے، یا کوئی شخص اگر بی ٹی ایل انڈسٹری میں یا اس ایکٹیویٹی میں اپنا کام یا نوکری اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کیا ان کو بہت بڑی کسی ڈگری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں نے اپنے بچوں کو، میں تو خود تو اتنا نہیں پڑھا لکھا اس میں، مجھے ایکسپیرینس ہوا، لوگوں نے پش کیا، لوگوں نے سپورٹ کیا، سکھایا لوگوں نے، اور میں ان کا آج شکر گزار ہوں. بہت سارے ہیں اس میں، ہمارے مسلم دوست زیادہ ہیں، ہمارے کرسچن دوست کم ہیں. میں یہ نہیں کہ میں ان کو لیٹ ڈاؤن کروں، لیکن ہمارے ہاں اتنی وہ ہے نہیں، اویئرنیس نہیں ہے، یا اس طرح سے لوگ نہیں ہیں. خدا کا شکر ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم خدا ان تھوڑی کی سی شکر گزاری اویئرنیس پہ. کرتے ہیں. لوگ ہیں لیکن وہ منظر عام پر نہیں ہیں، شاید وہ جابس کر رہے ہیں یا بزنس کر بھی رہے ہیں تو منظر عام پر نہیں. اب ہمیں مل رہے ہیں لوگ. تو مجھے اس طرح سے ہم یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جہاں تک رہی پڑھنے لکھنے کی بات، تو میں نے اپنے دونوں بچوں کو بزنس پڑھا رہا ہوں. بیٹی نے BBA کر لیا ہے، بیٹا بھی BBA کر رہا ہے. ویری گڈ. اور چھوٹی بیٹی کو بھی میں کوئی پروفیشنل ڈگری ضرور کراؤں گا. تو پڑھنا لکھنا تو بہت ضروری ہے. اس سے آپ کی ویژن کلیئر ہوتے ہیں، اس کے آپ کو جو ڈائمینشنز ہیں وہ پتہ چلتی ہیں بزنس کی. اس میں آپ کو ایکسپرٹیز آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں، اسکلز بہتر ہو جاتے ہیں. تو آپ اپروچ زیادہ کر سکتے ہیں، آپ کی اپروچ اچھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی ریچ زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضرور ہے کہ آپ ضرور پڑھیں لکھیں. اور اگر آپ سیکھ بھی رہے ہیں تو آپ سیکھتے سیکھتے آپ کو ایک لمبا ٹائم چاہیے، لیکن اگر آپ پڑھتے لکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتیں ڈیورنگ آپ کی اسٹڈی کے آپ کو پتہ چل جاتی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ BTL جو پوری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں بیک ڈراپ لگانا بھی ہوتا ہے، پرنٹنگ کا کام بھی آتا ہے، چیئرس، ٹینٹ وغیرہ، اسٹیج بلڈ کرنا، مطلب لکڑی کا بھی کام، لوہے کا بھی کام، بہت ساری چیزوں سے ایسوسیٹیڈ ہیں. تو میں پورے بزنس کے نہیں، کسی نہ کسی لنک اپ کی بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی ایسا کام اگر ہو جو انسان بغیر کسی، بے شک وہ اسکل سیکھ لے، لیکن بغیر ڈگری کے اگر وہ کام کو اسٹارٹ کرنا چاہے اس پوری BTL کی ایکو سسٹم میں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں بے شمار کام ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا نا، فیبریکیشن سب سے بڑا ایک ایریا ہے اس کام کا، جس میں آپ بیک ڈراپس بناتے ہیں، یا آپ کوئی ماڈلز بناتے ہیں، پروڈکٹ ماڈلز بنتے ہیں. آپ آئرن سے ریلیٹڈ فریمز بنتے ہیں، گنڈولاز بنتے ہیں. بہت کچھ ہے اس کے اندر، فیبریکیشن کے اندر بہت کچھ ہے. اس میں سٹالز بھی بنتے ہیں، اس میں آپ کی برانڈنگ بھی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہوں. ہاں، آپ کو یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہونا چاہیے، کہ آپ کارپینٹر ہوں. آپ ایون جب ہم تیار کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں پینٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہمیں اس کے اندر اور بہت سارے لوگ، ایک کام کرنے کے لیے ایک بڑی ٹیم کام کرتی ہے ایک ہی چیز بنانے کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو آپ اس میں پھر بھی آپ آ سکتے ہیں. بہت ساری ایجنسیز ہیں یہ کام کر رہی ہیں، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی. آئی نو پڑھائی کرنا ضروری ہے، اور مجھ سے بڑا ایڈوکیٹ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ پڑھائی کرو، اور پڑھائی کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرنی چاہیے. بٹ اسٹل اگر آپ کے ساتھ پھر بھی کوئی پرابلم ہے، جیسے ابھی بھائی جاوید نے بتایا، دیر آر سو مینی ایونیوز، بہت سارے چھوٹی موٹی اسکلز ہیں جو آپ سیکھ کے ایٹ لیسٹ انٹر تو ہو سکتے ہیں. کوئی مینیل کام، بے وقوفانہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اسکل، کوئی ہنر سیکھیں، اور وہاں سے پھر اپنی سیڑھی جو ہے وہ بنانا شروع کریں. اور اسی لیے بار بار ہم جو ایپ کا ذکر کرتے ہیں، جو پروفیشنلز کرسچنز کی کمیونٹی کا ہم ذکر کرتے ہیں، کہ اس کا حصہ بنیے. اور جو ایپ ہے آپ کو اسکرین پہ اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بن جائے گا، اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں، تاکہ کل میں اگر چاہتا ہوں کہ میں اپنی کمیونٹی میں کسی سے کوئی کارپینٹری کا کام کراؤں، کوئی لوہے کا کام کراؤں، کوئی گاڑی کا کام کراؤں، بس ایپ میں جا کے سرچ کروں گا تو مجھے آپ اگر رجسٹرڈ ہیں تو آپ مل جائیں گے. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جن کا اس انڈسٹری سے تعلق ہے یا کسی اور پروفیشنل سروسز وہ دیتے ہیں، تو ان کو بھی آپ بڑے آرام سے جو کام کرتے ہیں منظر عام پہ نہیں، آپ ان کو سرچ کر کے ان کی سروسز لے سکتے ہیں. تو بہت ہی آپ ایک یہ انٹرسٹنگ کام کر رہے ہیں لوگ. اگین ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں کرنے کو. اچھا، ہم نے ابھی جب بات کی ہے نا، وہ ساری کی ہے اس کیمپین کے حوالے سے BTL اور ایونٹس کے کام کے اندر بھی. ہماری ایک ایونٹ کے اندر کم از کم ہماری 80 to 100 لوگوں کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. واو. اور وہ ساری لیبر ہوتی ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، مگر وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں.
رائٹ. کوئی سپروائز کر رہا ہے, کوئی چیئرس کو لگا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو محنت کرنے سے مطلب آپ محنت کی طرف ہم آئیں کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ کرتے کرتے کرتے, میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بہت سیکرٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اسٹارٹ کیا تھا اواری ٹاور سے, وہاں میں بینکویٹ میں تھا, اور یہ کرسیاں لگانا, ٹیبل اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کر جانا, کرسیاں اٹھا کے لے کر جانا. اور ہمیں پھر یہ الاؤ نہیں تھا کہ آپ کھانا جب بچ بھی گیا ہے, جب پارٹی ختم ہوتی ہے تو کھانا بہت سارا بچ جاتا ہے, ہمیں الاؤ نہیں تھا, لیکن ہم چوری چھپے ٹیبل کے نیچے گھس کے وہ کھانے وانے کھاتے رہے. تو مطلب یہ ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اگر آپ کی زندگی میں آپ محنت کریں گے تو خدا بڑا کام بھی کرے گا, اور آپ کے لیے وہ ساری باتیں ٹیسٹمنی بن جائیں گی. تو آج میں اواری ٹاور جب جاتا ہوں, کئی دفعہ فیملی کو لے کے, کئی دفعہ ہم دوستوں کے ساتھ وہاں کھانا کھانے جاتے ہیں, تو وہ یاد سب کچھ ہے, لیکن میں وہاں جا کر خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایک وہ کام جو دنیا کی نظر میں کچھ نہیں تھا, تو آج میں اسی ہوٹل میں آ کے اپنے پیسے اسپینڈ کر کے میں وہاں پہ اچھا کھانا انجوائے کر رہا ہوں, یا دوستوں کے ساتھ وہاں پر. اور ایون وہ اب اواری ٹاور میرا کلائنٹ بھی ہے. زبردست زبردست, پریز دا لارڈ. تو اسی وجہ سے میں دوبارہ سے وہ بات جو شروع میں کی تھی, امثال 22واں باب اس کی ورس نمبر 29, کہ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے تو وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا. سو آپ محنت کریں, ایکسیل کریں, اور اس گواہی سے سیکھیں. اب آپ کی پراپر گواہی کی طرف چلتے ہیں. کام آپ کر رہے ہیں, سب کو ہم نے بتا دیا, ہم نے BTL کی بات کر لی, آگے بھی جا کے کریں گے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ چرچ بھی چلا رہے ہیں, اینڈ یو آر اے ورشپر. آپ بھی ورشپ کرتے ہیں, آپ کی وائف بھی ورشپ کرتی ہیں, آپ کے بچے بھی ورشپ کرتے ہیں. سو ٹیک اس بیک, اور بتائیں کہ یہ جرنی آپ پہلے کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے آپ خدا میں آئے. اچھا دیکھیں, بچپن سے آپ یہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی چرچ کے ساتھ, اور میں اس لیے بہت موٹیویٹ کرتا ہوں چرچز کو کہ آپ سنڈے اسکول پر گو, کہ ہمارے اپنے چرچ میں بھی سنڈے اسکول ابھی چونکہ اس طرح سے ہم سیٹ اپ نہیں کر پائے, تو جو بچے سیکھتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, اور وہی ان کے فیتھ کی ایک جرنی بن جاتی ہے. سو سنڈے اسکول سے ہماری وابستگی تھی. گھر شروع سے ہی ہم بہت غریب تھے, حالات ایسے ہی تھے ہمارے, لیکن سنڈے اسکول اور اسکول یہ ہم نے کوشش کی کہ میں نے کسی بھی طرح سے یہ کنٹینیو رہے, اور خدا کے فضل سے وہاں سے ہمارے اندر یہ فیتھ یا ایمان جو ہے وہ پیدا ہوا. اور پھر 96 میں میٹرک میں نے ادھر ہی گاؤں سے کیا, اور پھر کون سے گاؤں میں تھے آپ؟ یہ میرا گاؤں ہے بورے والا, ایک جہاں وقار یونس جہاں کے, وہ وہاں سے قریب میرا گاؤں ہے. بلکہ ہمارا ٹاؤن ہے وہاں کا, وہ ایک بالر جو وہ اس کا نام مجھے بھول گیا, لمبا سا بہت ہائٹ والے جو وہ ہمارے اس ٹاؤن کے ہیں, تو وہاں میرا گاؤں ہے. تو وہاں سے جب میں کراچی آیا ہوں تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں کوئی میٹرک کے بعد, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اندر ایک شوق تھا, بس میرے ماموں یہاں رہتے تھے, تو وہ جب بھی گاؤں جاتے تو ایک اندر ایک وہ بات ہوتی تھی کہ یہ بڑے کٹ میں ہوتے ہیں اور یہ بڑا زبردست ہوتے ہیں, تو بس کراچی کا بن گیا. تو کراچی آ کے میں نے بہت ہی دھکے پھر کھائے. میٹرک کے بعد کوئی کام نہیں تھا. سب سے پہلے میں میسن کے ساتھ لگ گیا, لیبر کے طور پہ, ہیلپر کے طور پہ, اور ہاتھ کٹ جاتے تھے سیمنٹ سے, اور اینٹیں اٹھا کے, بلاک اٹھا کے پیچھے ڈال کے تیسری منزل پہ لے کے جانا, دوسری منزل پہ لے کے جانا. تو یہ بڑا مشکل کام تھا, لیکن اندر ایک جستجو تھی کہ کچھ تو کہیں نہ کہیں تو خدا کرے گا مدد, اور کہیں نہ کہیں تو میں کھڑا ہوں گا. اسی طرح سے پھر میں نے مختلف فیکٹریوں میں یہاں کام کیا. ڈالڈا کی فیکٹری میں کام کیا, وہاں ٹن بنتے تھے, وہ ٹن سے میرے ہاتھ کٹ جاتے تھے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ میرے کٹے ہوتے تھے, اور پھر میں اس کو تیل ویل لگا کے گرم کرنا اور اس طرح سے. تو ایک دن وہاں نا جو اس کے آنر تھے وہ آگے, انہوں نے مجھے دیکھا, اور انہوں نے وہ اپنے بندے سے, مینیجر سے پوچھا کہ یار یہ اس چھوٹے بچے کو آپ نے کہاں لگایا ہوا ہے, یہ تو یہاں تو خطرناک ہے, یہ کیوں آپ نے لگایا. وہ مجھے آفس میں لے گیا, پھر اس نے مجھے اسٹور میں شفٹ کر دیا کہ بس آپ چیزیں لگا, یہ کوئی آتا ہے اگر زخمی تو اس کو پٹی کر دو, یا کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگتے تو اس کو وہ دے دو. تو اس طرح سے وہ ایک تھا کہ مجھے تھوڑی سی آسانی مل گئی. سو شارٹ کرتے ہوئے کہ اس طرح کی بے شمار مشکلات میں نے دیکھی. 50 روپے, 60 روپے, 65 روپے, یہ میری اس وقت کی ایک دن کی مزدوری تھی جو مجھے ملتی تھی, اور وہ بھی لا کے میں اپنی نانی اماں کو ان کو دے دیتا تھا.
تو میرے جو بہن بھائی تھے وہ اسٹل پیچھے پریشان تھے گاؤں میں. والدہ ہماری ہیں نہیں تھی, والد ہمارے بزرگ تھے, وہ بھی گاؤں میں ایک چوکیدار تھے اور اس طرح کی مطلب لائف تھی. تو میرا وہاں سے نکل کے آنا, اور پھر مجھے یہ کہ میرے بہن بھائی اب چھوٹے ہیں اور وہ ان کی کوئی کفالت دیکھنے والا نہیں ہے, والدہ نہیں ہے, تو بس بڑی یہاں ایک نا کرب کی زندگی تھی وہ بھی. حالانکہ میں خود بھی اتنا کو بڑا نہیں تھا, میٹرک کرنے کے بعد آیا تھا, لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں کہانی میں ٹوسٹ آنا تھا. آپ کی جیسے شروع میں کہہ رہا تھا نا, خدا محنتی کی محنت کو دیکھتا ہے. ابھی ہم نے ورس کی بات کی تھی نا, آپ نے بولا ڈالڈا فیکٹری کا مینیجر آیا تھا, مالک آیا تھا جس نے آپ کو دیکھا, جو بھی تھا کوئی سینئر ہی تھا, تو ہم اس کو بادشاہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ کیا کر رہا ہے. آئی بلیو ایسی مدد, ایسی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ خدا لوگوں کی زندگی میں لے کر آتا ہے. لیکن اچھی بات ہے آپ آنیسٹ چیزیں شیئر کر رہے ہیں اور جذبات کرنی بھی آ رہے چاہیے. ہیں. بالکل. سو یہ ہے کہ یہاں پر بس پھر پتہ نہیں کیسے ہوا یہ سب کچھ, کہ کرتے 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 اسٹرگل, پھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کسی طرح سے لے آیا یہاں پہ. پھر ہم ایک ایسی جگہ پہ رہے جہاں مطلب وہ فیملی انوائرمنٹ نہیں تھا, وہ پوری بلڈنگ میں بیچلرز ہی رہتے تھے, اور وہاں بہن کو لے کے رہنا یہ بہت مشکل کام تھا. خیر یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لائف میں بہت ساری چیزیں آپ کی مرضی سے ہو جاتی ہیں. بالکل آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی, کچھ چیزیں خدا کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ مشکلات بھی خدا کی مرضی سے ہوتی ہیں. آپ آزمائشوں میں بھی جاتے ہیں, خدا آپ کو نکال لیتا ہے, اور آپ اگر اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں, خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, تو پھر آپ کہیں نہ کہیں اپنی گواہی, وہی آپ کی جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ آپ کی ٹیسٹمنی بن جاتے ہیں. بالکل. اور کسی نے بڑا خوبصورت یہ لائن کہی ہے کہ ٹیسٹمنی کے لیے ٹیسٹ بھی ضروری ہے. ٹیسٹ بلکہ ضروری ہے. بالکل. اگر آپ ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کی وہ ٹیسٹمنی ہوتی. تو خیر 2006 میں بس یہ کہانی میں ایک بڑا ٹوسٹ آیا. میرے ایک دوست تھے جن کے پاس میں جاب ڈھونڈنے گیا کام, تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں. تو اس وقت میں یہ انسپریشن آ گئی تھی میرے اندر کہ یار چھوٹے موٹے کام جو ایونٹس کے ہیں نا, یہ کہیں ساؤنڈ لگوا دو, کسی کو ان سے لیا, آپ کے پاس ان سے لیا, اس کے پاس, تو ایسے کوئی 200-400-500 روپے بچ جاتے, تو وہ انٹرسٹ بننا شروع ہو گیا کہ یہ بھی چلو ایک کام ہے, کبھی کبھار مل جاتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ ایونٹس وغیرہ کا چھوٹا موٹا کر لیتا ہوں. اور میں اس زمانے میں, بلکہ آپ کو ایک اور بڑی بات بتاؤں, میں میرے کزن نے مجھے ایک کمپنی میں لگوایا, تو وہ بچوں کے ایونٹس کرتے تھے, کارٹون کریکٹرز اور یہ, تو میں وہ کارٹون کریکٹر پہنتا تھا. ان دنوں کی یہ بات ہے. تو مجھے ایونٹس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتہ بھی تھا اور انٹرسٹ بھی تھا کہ یہ چلے میں خود اگر ارینج کروں تو مجھے پیسے زیادہ بچیں گے. تو میں نے وہ ایک دفعہ وہ پہنا ہوا تھا مکی ماؤس کا, تو وہ بچے آگے سے بھی کھینچ رہے تھے اور پیچھے سے بھی کھینچ رہے تھے اور مکے مار رہے تھے پیٹ میں. اور جب آپ اس کریکٹر میں تو آپ کیا کریں گے, آپ مجبور ہیں. بالکل. تو مجھے اندر ہی اندر بڑی مطلب رونا بھی آیا کہ خداوند یہ میں کس زندگی میں ہوں. کوئی سپورٹ نہیں ہے, بیک پہ بھی نہیں ہے کوئی, فرنٹ پہ بھی کوئی نہیں ہے, بس اوپر ہی ہے جو ہے وہی آپ ہی ہے. تو خیر وہ مجھے بڑا, تو مجھے یہ تھوڑا سا ایک طرح سے لگا کہ یار یہ کوئی میرے لیے کچھ کرے گا. تو میں نے کہا مجھے تھوڑا بہت آتا ہے وہ, کیونکہ وہ بھی اس وقت بھی ایڈورٹائزنگ میں ایک اچھا نام تھا ان کا. تو وہ میرے محسن ہیں, یاور میں ان کا نام لوں گا. بالکل بالکل. ان کا the beauty of the story telling is آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی بہت ہارڈ ورک کیا ہے, تو وہ ان لوگوں کو نہیں بھولتے, اور یہاں پر they do take names. تو یاور بھائی نے مجھے یہ کہا کہ آپ یار یہ ایک ایونٹ ہے, آپ یہ فرنچائز ہے وہاں چلے جائیں, ان سے ملیں, اور وہ کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ کرانا چاہتے ہیں, آپ ان سے ذرا بات کر لیں. تو میں گیا, وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, یعنی تو وہ ٹیلینور کی فرنچائز تھی. ٹھیک ہے. تو وہ چاولہ صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ یہ کر لیں گے. میں نے کہا ہاں جی. 20,000 روپے کا انہوں نے مجھے کہا, تو میرے لیے تو وہ عید ہو گئی. میں نے کہا یار 20,000 تو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے, تو 20,000 کا مجھے یہ میں نے چیزیں بتائیں اور وہ مانتے گئے. خیر وہ ایک, اور اس میں ٹیلینور کی جو ریجنل جو ساری سیلز کی ٹیم ہے وہ انوائٹیڈ تھی, ان کے لیے وہ ایک ایونٹ کر رہے تھے.
تو مجھے وہاں جب میں نے وہ کیا, دل سے کی چیزیں, وہ ان کو اچھی لگیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے آفس کا بھی کر دیں گے. میں نے کہا جی کر دیں گے. تو کہتے ہیں آپ کی کمپنی ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, میں تو پیدل تھا, نہ میرے پاس بائک تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا, کہتے ہیں کوئی کمپنی کا نام شام. تو میں نے ایسے ہی, ایک میرے کزن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہیپی لائنز رکھ لو یار. وہ کیونکہ میں ایک اور کمپنی میں تھا تو اس سے ملتا جلتا نام تھا, تو انہوں نے کہا ہیپی لائنز کہہ دو ان کو. تو میں نے کہہ دیا. تو یہاں سے ہیپی لائنز شروع ہوئی. ایسے وجود میں آ گیا. ہاں, نام بھی ایسے وجود میں آیا. تو میں نے, اور پھر بھی اسٹرگلنگ تھا. میرے ایک دوست نے بڑا مذاق اڑانا میرا کہ یار آپ کی یہ ہیپی لائنز جو ہے نا, یہ ہیپی نہیں ہوگی کبھی, یہ ایسے ہی رہے گی. تو وہ ٹیلینور کا وہ تھا کہ وہ جب 2006 میں یہ ہوا تو پھر ٹیلینور نے اس میں آج وہ بھی میرے محسن ہیں, منتظر ان کا نام ہے, منتظر مہدی. تو وہ اس وقت آر ڈی تھے, تو انہوں نے مجھے ہیلپ کیا, سپورٹ کیا کہ یار آؤ یار تمہیں میں کرواتا ہوں. تو انہوں نے مجھے 1.25 لاکھ روپے کا شاید کام اس ٹائم دیا, تو میرے لیے اور ایک بڑی ہو گئی. انہوں نے میری ہیلپ کی, سب مجھے ایڈوانس دلوایا, جبکہ کارپوریٹس میں یہ ملتا نہیں ہے, اور انہوں نے مجھے ایڈوانس دلوایا, مجھے ہیلپ کیا, مجھے سپورٹ کیا, اور اس طرح سے یہ اسٹوری شروع ہو گئی. پھر بس دنوں میں ہی ایسے ٹائم بدلتا گیا, ٹائم چیزیں بدلتی گئیں, اور اگلے کوئی 2-3 سالوں میں نے انہی جو ریجنل ڈائریکٹر تھے انہی کی گاڑی, ہونڈا کی ریبون گاڑی جو تھی ان کے پاس تھی ریجنل ڈائریکٹر, میں نے وہی پرچیز کی. یہ میرا پہلا ایک, آپ کہہ لیں کہ 3 سے 4 سالوں میں یہ اتنی اس طرح سے ایک ریولیوشن کہہ لیں آپ کے آئی ہے کہ وہ ان کی گاڑی میں نے پرچیز کر لی. اور پھر وہاں سے یہ سفر بڑھتا گیا, بس ٹیلینور, اور پھر اگلا دوسرا اور تیسرا اور چوتھا کلائنٹ, اور اس طرح سے کلائنٹس بڑھتے گئے اور چیزیں بڑھتی گئیں. پھر بے شمار نیشنل کلائنٹس اور کارپوریٹ کلائنٹس, اور اس طرح سے میں سیکھتا گیا اور بڑھتا گیا. ٹیم اچھی مل گئی, لوگوں کے ساتھ اچھا وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ مطلب ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا سب سے بڑا, تو آج تک شکر ہے کہ وہ جاری ہے. بٹ ان ساری چیزوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ سیمنٹ اٹھانے سے, ڈالڈا کے اسٹیل کے ڈبوں سے ہاتھ کٹوانے سے, دیٹ از ویئر اٹ آل اسٹارٹیڈ. اور ورشپ میں پھر کس طرح سے آنا ہوا؟ میوزک شروع سے ہی پسند تھا یا بعد میں سیکھا؟ وہ تو چرچ میں تو ظاہر ہے آپ کو سنڈے اسکول سے ہی میں ہمیشہ چرچ کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. مگر یہ 2001 میں ہماری شادی ہوئی, مسز کو آپ جانتے ہیں, وہ گاتی تھی ایکچولی. اچھا, آپ کی مسز کے لیے آئیڈیلی میں چاہتا تھا کہ آپ دونوں آئیں, لیکن ہم نے 2 لوگوں کے ساتھ ایک بار ٹرائی کیا. اٹ وینٹ ویل, وی ڈیڈ 2-3 ایپیسوڈز وتھ 2 پیپل, لیکن مے بی ان فیوچر سم ٹائم وہ شاید ہمارے پاس ایڈیٹنگ میں بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, شاید 3 کیمروں تو پھر اور مزہ آئے. بٹ سم ٹائم ان دا فیوچر. یور وائف از اے ویری ریسپیکٹفل لیڈی, ہمارے گھر میں بھی ان کو سب پسند کرتے ہیں, تو جسٹ اے شاؤٹ آؤٹ فار ہر ایز ویل. پلیز کنٹینیو کریں. تو وہ جب ہماری شادی ہوئی ہے تو اس سے پہلے ایک تو میری لائف بہت ہی اس طرح کی ہو گئی تھی, کیونکہ حالات کے نا تھپیڑے آپ کو لگتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حالات آپ کو پھر جس طرح کا چاہے وہ بنا دیتے ہیں. حالات کی وجہ سے آپ بہت سارے لوگوں سے ناراض رہتے ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کے لیے اپنے دل میں آپ غصہ رکھتے ہیں, ناراضگیاں رکھتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. جب آپ کی لائف جس طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے آپ اس طرح کے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں بہت ہی زیادہ ایک طرح کا, جب پیسے آنا شروع ہو گئے تو پراؤڈ بھی آ گیا کہ بھائی جن لوگوں نے میرے ساتھ, اب ان سے بدلے لینے, اب ان کو دکھانا ہے کہ ان کو یہ, تو اس طرح کے. لیکن جب ہماری شادی ہوئی ہے تو انہوں نے آ کے میری لائف میں کافی کام کیا, آہستہ آہستہ چینجز آئیں, اور کرتے کرتے میں چرچ سے بھی دور تھا. میں پاسٹرس کو اچھا ہی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی اچھے لوگ ہیں, کیونکہ میرا چھوٹا بھائی وہ ان کے ساتھ ساؤنڈ کے اور یہ چیزیں کرتے تھے, تو مجھے نا فیڈ بیک اچھا نہیں ملتا تھا کہ یہ لوگوں سے ایسے کرتے ہیں, ویسے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو مطلب میرا ایک وہ تھا کہ یہ اچھے لوگ, نیگیٹو امیج تھا, ٹھیک ہے. تو میں چرچ بھی نہیں جاتا تھا. تو میری وائف نے مجھے موٹیویٹ کیا. پھر ایک اور دوست مل گئے, انہوں نے کہا آپ چرچ تو آئیں, آپ دیکھیں تو صحیح ہے, ہو سکتا ہے آپ کا. ایک سیکنڈ, آپ کی وائف آپ کو چرچ لے کے گئی؟ ہاں. دیکھنے والیاں اگر دیکھ رہی ہیں, یو ڈونٹ گو ٹو چرچ اسپیشلی بیکاز آف یور ہسبینڈ. ڈونٹ وری, آپ کے پاس بہت طاقت ہے, آپ کی دعاؤں میں اثر ہے, آپ کی موٹیویشن میں, آپ کی باتوں میں اثر ہے. فوراً ہی آپ چرچ چلے گئے, ان کو تھوڑا ٹائم لگا آپ کو چرچ لے جانے میں؟ نہیں, وہ موٹیویٹ کرتی نہیں. میری وائف نے, میں آپ کو شارٹ
آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ 12 سال تقریباً ہماری شادی کے 12 سال 2001 میں ہماری شادی ہوئی, 2012 تک وہ بیچاری دعا ہی کرتی رہی میرے چینج ہونے کی. دیٹ از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹیل, کہ دعا کرتے رہیں. بعض اوقات 6 سال, بعض اوقات 1 سال, بعض اوقات 12 سال, بعض اوقات اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں, بٹ ڈو ناٹ اسٹاپ پریئنگ اینڈ ڈو ناٹ اسٹاپ آسکنگ. تو میں ایون میرا رویہ بہت خراب ہوتا تھا غلط دوستوں کے ساتھ. جب پیسے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ دوستیاں بھی ویسی بنا لیں. پھر کچھ دوست بن گئے ایسے گنڈے ٹائپ کے, کچھ اور دوست بن گئے, کیونکہ مجھے خود بھی ایک تھا کہ میرے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہے. تو ایسے کئی دفعہ آج بھی یوتھ کے اندر آپ کو یہ والا ایک ایشو بھی ملے گا, بالکل, کہ وہ حالات کے تھپیڑے کھائے ہوتے ہیں اور وہ پھر کسی پوزیشن میں آتے ہیں, وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. میری بھی اس وقت اس طرح کی کنڈیشن تھی, تو میں جان بوجھ کے غلط چیزوں میں گیا, جان بوجھ کے میں نے ایسے غلط دوست بنائے کہ میں نے میرے ساتھ جو بھی کرے گا میں اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا, میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا. تو میری وائف بیچاری وہ دعائیں کرتے, وہ بچوں کو لے کے جب میں گھر جاتا تھا تو وہ دعا کر رہی ہوتی تھیں یا وہ بچے بیٹھ کے دعا کرے, تو مجھے غصہ آتا تھا کہ بھائی میں آیا ہوں, میرا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, میں دروازوں کو ٹھڈے مارنا یا ایسے ریئلائز کرانا کہ بھائی وہ ضروری نہیں ہے, میں ضروری ہوں, جو میں آیا ہوں تو میری آپ لوگ کیئر نہیں کر رہے, یا میرے پروٹوکال دو, مجھے ساری عزت دو. جی, تو مجھے کیوں نہیں آپ یہ پوچھ رہے اور آپ اپنے لگے ہوئے ہیں دعا میں 5 منٹ سے 10 منٹ سے بیٹھا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی. تو وہ بیچاری دعا کرتی رہی. آہستہ آہستہ خدا نے میرے دل کو نرم کیا, خدا کے پاک روح نے کام کیا, اور 2013 میں ہم چرچ جانا شروع ہوئے. اتنے سال ہم جاتے تھے چھوٹے موٹا, کبھی کوئی پروگرام ہے یا کچھ ہے تو ایسے چلے جانا ایک رسمی طور پہ, جیسے کہ چلے جی, مگر دل سے وہ بات نہیں تھی. تو ایک لمبا ٹائم میں چرچ سے بھی دور رہا, تو پھر چرچ جانا شروع. تو چرچ میں 2013 میں مجھے پادری صاحب نے, میری وائف کو, تو وہ تو چونکہ آلریڈی اس میں فیل ہوتا تھا کہ وہ خدمت کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں, تو ان کو ایونجلسٹ کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم آرڈین کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے بھی انہوں نے میرا نام بھی اناؤنس کیا کہ آپ کو ڈیکن کے طور پہ. میں تو غصے میں آ گیا, گھر میں آ کے میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی. ڈیکن کی جو خدمت ہے وہ سب سے چھوٹی خدمت آپ کہہ لیں, لیکن خدمت تو بہت بڑی ہے چرچ کے لحاظ سے, یا آپ دیگر خدمتوں میں ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹی خدمت ہے, چھوٹا بلاوا ہے, جس میں آپ چرچ کے انتظامات دیکھتے ہیں, آپ جو ارینجمنٹس ہیں, لاجسٹکس ہیں, دیگر کرسیاں لگانی ہیں, صفائی کرنی ہے, دریاں بچھانی ہیں, پلیٹیں اٹھانی ہیں, کھانے کھلانے, یہ ساری چیزیں ڈیکن کی ذمہ داری میں آتی ہیں یا اس کی خدمت کا حصہ ہیں. تو میں تو گھر آ کے میں نے کہا پاسٹر صاحب کو بلائیں جی, گھر پہ بلا کے بےزتی کرنی ہے. انہوں نے میرا نام, میرے پاس سیوک ہے اور گاڑی ہے, اور میں گاڑی پہ آتا ہوں چرچ, اور انہوں نے مجھے سمجھا کیا ہے. سو یہ ایک غرور اور تکبر جو آہستہ آہستہ ایک بڑی جگہ لے چکا تھا, وہ اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ میں یہ نہیں اس طرح کی بھی باتیں کرنے لگا. تو خیر یہ چلتا رہا. تو 14 جنوری تھا وہ دن جس دن ہمارا آرڈینیشن ہونا تھا, 2014 19 جنوری, ٹھیک ہے. تو میں نے وائف کو اس سے پہلے کہتا رہا, لیکن بس خدا کی طرف سے کچھ تھا کہ وہ, ہم نے فون بھی 1-2 دفعہ کیا, پادری صاحب بزی تھے. سو پھر آپ کی زندگی میں جب خدا نے کام کرنا ہوتا, پھر ایک اچانک ایسا لمحہ آیا کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹ گیا. خدا کے پاک روح نے ایسا کام کیا کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹا, اور پھر میں نے اپنی وائف کو کہا بلائیں پادری صاحب کو. تو وہ سمجھی پھر وہی بات ہے, ایک آدھ دن رہ گیا تھا آرڈینیشن کا. تو میں نے کہا جی ان کو بلائیں. تو وائف نے پوچھا ابھی کیا کہنا ہے, چلیں چھوڑیں رہنے دیں, ابھی کیا بولنا ہے آپ نے. تو میں نے کہا نہیں ان کو بلائیں اور ان کو بولیں کہ میں, مطلب ہم نے یہ بولنا ہے کہ میں ریڈی ہوں, اور ایون کہ جو بھی جتنے بھی لوگ وہاں آئیں گے ان کا سب کا جو فوڈ کا ایکسپینس ہے, جو کچھ بھی ہے وہ میری طرف سے ہوگا. تو مجھے اس طرح سے یہ ایک یو ٹرن نہیں بلکہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ٹرن جو ہوتا ہے وہ میری لائف میں آیا منسٹری کے حوالے سے, کہ خدا نے ایسے میری زندگی کو تبدیل کیا, مگر اس کے پیچھے وائف کی 12 سال کی دعائیں ہیں. پریز دا لارڈ. تو پھر اس دن وہ ہماری اور جس دن آرڈینیشن ہوا ہے اسی دن سے خدا نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ خدا نے مجھے چن لیا ہے. صحیح ہے. انوائنٹنگ کا لیول, اور اس کے بعد ہم منسٹری کرنے لگ گئے, اور وہ موو ہم نے دیکھی ہولی اسپرٹ کی پبلک میں, لوگوں میں, کلیسیا میں.
جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آگے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم میری لائف میں ایک عجیب سا چینج آنا شروع ہو گیا کہ خداوند ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. تو وہ جو سارا تکبر تھا, وہ سارا کچھ جو تھا وہ سارا ٹوٹ گیا. اور پھر اس دن کے بعد سے آج کے دن تک ہم خدا کی خدمت کریں اور بڑی ہمبل ہو کے بہت اپنے آپ کو. جب آپ نے خدمت سٹارٹ کی تو امیڈیٹلی آپ لوگوں نے ورشپ کرنا سٹارٹ کیا, ورشپ بعد میں آئی؟ نہیں, ورشپ تو اس سے پہلے ہی کر رہے تھے. اچھا, اس سے پہلے ہی کر رہے یہ تھے. خدمت کا منسٹری کا ورشپ تو ہم کر رہے تھے پھر گھر میں, کیونکہ وہ وائف گاتی تھی پہلے, تو میں نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بس کرتے 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 مجھے تو ہارمونیم بھی نہیں بجانا آتا تھا. ہاں, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کہاں سے ورشپ میں آ گئے؟ ہاں, تو میں تو ان کو سپورٹ کرتے کرتے نا, تو وہ ریڈیو پہ ہم جاتے تھے, میں ان کے ساتھ, یا ہم جاتے تھے محفلوں میں, ٹھیک ہے. وہ چونکہ بچپن سے گا رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ میں ان کی. اور پھر ایک یہ بھی تھا جب ہمارے حالات خراب تھے کہ یار چلو یہ گاتی ہیں تو پیسے ملتے ہیں, تو یہ بھی تھا. پھر یہ تھا کہ بھائی مجھے بھی لوگ جانے ساتھ کہ یہ میری وائف ہیں, کیونکہ الٹے سیدھے سوال بھی لوگ کر سکتے تھے یا کرتے تھے. تو ایک یہ پروٹیکشن کے لیے اور یہ کرتے کرتے میں مطلب وہ میں بھی ان ہو گیا. تو کرتے کرتے یہ جب ہوا کہ میرا گیتوں کی طرف ہلکا پھلکا دھیان آیا اس دوران بھی, تو مجھے میوزک بجانا تھوڑا تھوڑا آ گیا, ہارمونیم. اور پھر کرتے 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 یہ ہونا تھا جو آج ہے, خدا کی مدح سرائی کرنی تھی. پھر ہم سب کچھ چھوڑا 2008-9 میں, ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا ویسے خدمت سے پہلے ہی. سو اس طرح سے یہ جرنی ہے میرے میوزک کی. اس کے بعد سے کمپوزیشنز اور جو آواز کا توڑا خداوند نے دیا, اس کو خداوند نے نکھارا, بجانے کو خداوند نے مجھے وزڈم دی. پھر کمپوزیشنز جو کافی اچھی کمپوزیشنز خداوند نے دی ہیں. ونڈن شفاواں وے خواب یہ سوائے, یہ انڈیا میں اور پورے اس ریجن میں اردو پنجابی جو جہاں سنی جاتی ہے وہاں پہ یہ بہت فیمس ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور ابھی ریسنٹ میری ایک غزل ہے تیرے بارے میں, وہ کمپوزیشن ہے. پھر میرے چھپنے کی تو ہی جگہ, یہ ایک ہمارے دوست نے گائی, لیکن وہ تو کسی اور اپنی انہوں نے کمپوزیشن, لیکن اس سے پہلے یہ میری کمپوزیشن تھی. اور اس طرح کے اور بہت سارے گیت ہیں. ابھی ایک ریسنٹ گیت ہے تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اس میں بھی آدھا پارٹ میری وائف نے اسٹارٹنگ کا پھر آدھا میں نے آگے. تو کئی دفعہ ہماری ایسی بھی کمپوزیشنز ہوتی ہیں, وہ اسٹارٹ وہ کر دیتی ہیں اور پھر اس کو کمپلیٹ میں کر دیتا ہوں. اتنی لمبی آپ کی جرنی ہے. اس ٹائم پہ چیزیں اتنی ایکسیسیبل نہیں ہوتی. آج کل تو تقریباً ایوری ادر چرچ ان کے پاس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, بچے وہاں پر سیکھ لیتے ہیں, اور ان میں ایک تو بیکاز آف دا کمیونٹی ان بلڈ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, پھر وہ بہت جلدی میوزک سیکھ بھی لیتے ہیں. بٹ آج کل ایک رجحان یہ ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے بگ ورشپر. مطلب جوانوں میں یہ ایک ٹینڈنسی آج کل پائی جاتی ہے, دکھتی ہے. اور اس میں جو میں نے, یہ میری پرسنل اوپینین ہے, کسی اور کا میں وہ نہیں کر رہا, کہ اس کے پیچھے کی جو محنت یا اس کے پیچھے کی جو تعلیم یا اس کے پیچھے کی جو پریپریشن ہے وہ بعض اوقات رہ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسٹرومنٹس آپ کے پاس ہیں, انٹرنیٹ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, دوست آپ کے پاس ہیں, مائک چرچ سب آپ کے پاس ہے. تو ایک دم سے لوگ پہلی اسٹیپ سے 20ویں اسٹیپ پہ جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو نا اوور آل بتا دیتا ہوں, چونکہ میں 4 سال سے میں پاسٹر بھی ہوں, خدمت کر رہا ہوں چرچ کی, اور پچھلے 12 سال سے ہم ورشپ, تو ہمارا ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایسا ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ کہ اس کو جو کرتا ہے وہ فیل کر سکتا ہے. سو یہ نا کمرشلائز ہو گئی ہے, سب چیزیں بالکل کمرشلائز ہو گئی ہیں. آج آپ خدمت کو لے لیں, آپ آج ورشپ کو لے لیں, آج آپ کوئی بھی اور کام آپ جو کرتے ہیں چرچ کے لیے, کلیسیا کے لیے, تو وہ ایسی کمرشلائز ہو گئی. اس میں لوگ آپ کو سلیبریٹی کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے منہ پہ, ٹھیک ہے. آپ کے اندر وہ پھر سلیبریٹی والی فیل آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کرنے کیا آئے تھے, اور آپ وہ کرنے لگتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں. اور یہ لوگوں کی ڈیزائر ہے. لوگ آپ کو اتنا اوپر چڑھاتے ہیں کہ آپ سب کچھ وہ خدمت والا پارٹ بھول جاتے ہیں, آپ پھر کمرشل ہو جاتے ہیں. اور آج یہی پرابلم ہے کہ جو بھی
کوئی ایک گیت بناتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے جو ورشپ کرتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ میری واہ واہ ہو جائے, میرے اتنے لائکس ہو جائیں, اتنے ویوز ہو جائیں, اور ایسے ہو جائے اور ایسے ہو جائے, اور لوگ مجھے سمجھیں اور جانیں, خدا سمجھے نہ سمجھے لیکن لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا پرستار ہوں یا میں بڑا خدمت گزار ہوں. اور یہ ہم نے ایک اور بڑا مطلب یہ چیزیں جو پیسے شامل ہوئے بیچ میں کہ آپ آئیں جی آپ کی فیس کیا ہوگی. مجھے کئی لوگوں نے پوچھا, میں نے 12 سال تو ہو گئے ہیں مجھے منسٹری میں, میں نے گاؤں میں دیہاتوں میں شہروں میں جا کر میں نے یہ خدمت کی ہے, ملک سے باہر بھی کی ہے. ہم اپنے پیٹرول پہ, اپنے ٹکٹس پہ, اپنے خرچے پہ آج بھی کوئی ایک بندہ بھی میرا خیال ہے اگر کوئی یہ پروو کرے کہ میں نے اس سے فیس کے طور پہ کچھ کبھی کہا ہو کہ مجھے ہم تو اتنے حالانکہ میوزیشنز جاتے ہیں, ہماری اپنی گاڑی کا خرچے اور بہت کچھ ہوتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ کر کس کے لیے رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر فیل کیا ہے آپ کی. کبھی کبھار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سارا آپ کا بزنس, آپ کا ٹیلنٹ جو آپ نے اپنے لیے فائنینشلی بلڈ اپ کیا ہے وہ بنا ہی اس لیے تھا تاکہ اس کو استعمال کر کے آپ یہ والا کام کر سکیں؟ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, میرے اندر یہ فیل آج سے نہیں ہے. میں جب میرے پاس خدمت میں آنے کے جو پہلے سال تھے تب سے لے کے میری کوشش یہ ہوتی کہ میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میں اس کو بجائے اپنی عیش و عشرت میں چیزوں میں, میرے آج بھی گھر میرا کرائے کا ہی ہے, میرے پاس کوئی اتنا بہت کوئی بڑا بینک بیلنس نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پیسہ خدمت میں خدا کے لوگوں کے لیے کلیسیا میں, چرچ میں, اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم انویسٹ کر پالوس سکیں. والا ماڈل. جی, اور اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. ویری گڈ, زبردست. ہاں جی. تو کیا اگر ایک کوئی ٹپ جوانوں کو دینا چاہیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے ورشپر واٹ شوڈ یو ڈو؟ میری نظر میں آئی تھنک شاگردیت میں ڈسائپلنگ میں لوگ بہت پیچھے ہیں, اور چونکہ وہ ڈسائپلنگ کرواتے نہیں تو کلام کے بارے میں سیکھتے نہیں, اور پھر وہ ٹیلنٹ اور شہرت بس وہی چیز بن کے رہ جاتی ہے. اور پھر جب وہ اس میں آگے بڑھتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ان کی واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں, جو وہ گا رہے ہیں, جو وہ پریچ کر رہے ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہے, لیکن ایٹ ٹائم شاید وہ خدا کے کلام کے مطابق نہ ہو. دیکھیں, میں تو آپ کے اس تالمید ایک زبردست شو ہے, اس کے ذریعہ آپ تک یہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں, یوتھ کے لیے خاص طور پر. اگر آپ خدمت میں ہیں, آپ ورشپ کرتے ہیں, تو آپ یہ اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ کرتے کس کے لیے ہیں. آپ نے انسانوں کے لیے کرنا ہے یا خدا کے لیے کرنا ہے, تو ایک تو یہ فیصلہ کر لیں. پھر آپ کی زندگی میں خود بخود ہی تبدیلی آ جائے گی. اگر آپ خدا کے لیے کریں گے تو آپ اپنی طاقت سے, جان سے, عقل سے, جو خدا کا تقاضا بھی ہے, آپ اس کی مدد سرائی کے لیے, اس کے کام کے لیے, خدمت کے لیے نکلیں گے. مگر اگر آپ کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے فیمس ہونا ہے, آپ نے کسی اور ملک میں جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اسٹرگل وہ نظر آ جاتی ہے سب کو, تو وہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اور آپ خدا کے ساتھ بھی آپ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کر نہیں سکتے یہ. اور جتنی بھی اس وقت خدمت ہو رہی ہے, جتنا بھی ہم اس کو کمرشلائز دیکھتے ہیں, کرتے جا رہے ہیں, اس سے سب سے بڑا نقصان ہماری جنریشن کو ہو رہا ہے. سب سے بڑا نقصان اس جنریشن کو بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد والی جنریشن کو. تو کیونکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آپ سے انسپائر ہو رہے ہیں, پھر وہ بھی آپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی شارٹ کٹس لینے کی پھر کوشش کرتے ہیں. ہم نے جو اس کمرشلائز ہونے کی وجہ سے جو ہم نے دیا ہے یوتھ کو یا جنریشن کو, وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے اندر یہ بڑا آدمی بننے کی کہ جلدی اور شارٹ کٹ راستے سے, بڑا آدمی بننا بری بات نہیں, آپ بنیں, محنت کر کے بنیں, مگر شارٹ کٹ راستے بنانا, دیکھنا, کرنا, یہ ایک ہم نے آگے ڈلیور کیا ہے جنریشن کو, جس کا بے حد نقصان ہے. اور آنے والی جنریشن, جو آنے والا وقت جو ہے, وہ اس قوم کے لیے, ہماری قوم کے لیے ایک خطرناک ہو جائے گا اگر یہی جو ڈگر ہے وہ چلتی رہی. تو سب سے بڑا نقصان یہ کہ ہم نے ان کو لگا دیا اس بات کے اوپر کہ وہ اپنے لیے کوئی ہیلپر ڈھونڈے جو ان کو پیسے پرووائڈ کرے اور پھر وہ خدمت کرے. تو یہ خدمت کوئی خدمت نہیں ہے کہ آپ ایک آرگنائزر کی, وہ تو میں ہوں اپنے ایونٹ میں یہی کرتا ہوں کہ میں کلائنٹ سے پیسے لیتا ہوں, اس کے لیے میں کام کرتا ہوں, میری اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کلائنٹ کا کام تھا, میں نے اس کو جو اس کی سروسز تھیں اس کے پیسے چارج کیے اور اس کو سروسز دے دی. تو اس میں خدمت میں یہ نہیں چلتا کہ آپ پیسے لیں کہیں اور سے اور کام خدا کا کریں. خدا کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا. آپ اپنے آپ کو انوالو کریں, دیکھیں خدا آپ کو کتنی برکت دیتا ہے. بالکل. دوسرا ہم نے ان کو دے دیا ہے کلچر
کہ یہ جو آن لائن آج کل جو آپ نے لاسٹ ٹائم ایک شو میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ایک کال سینٹر کی طرف رجحان بہت ہو گیا. یہ دو بڑے نقصانات جو ہے اس وقت چرچ یوتھ جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. کہ کچھ تو میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں جاتا رہتا ہوں, مختلف شہروں میں پاکستان کے, تو وہاں یوتھ صرف اسی کام پہ راتیں ضائع کرتی ہے کہ ان کو کوئی گورا کالا کوئی اور ایسا ہیلپر مل جائے جو پیسہ ان کو دے, اور وہ یہاں پر کوئی, اور پھر غلط چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں یوتھ کر رہی ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں ان کو دکھانے کی خاطر. وہ بچے چاہے ٹھیک ہیں یا وہ واقعی غریب بچے ہیں, ان کو ان کی تصویریں بنانا, ان کو ایسے مقامات پہ بٹھا کے اور وہ ان کو دینا. میں نے کسی کو یہ جو اعظم ٹاؤن والا جو نالے والا روڈ جاتا ہے تو اس کے اینڈ پہ جا کے جھگیاں آتی ہیں, میں نے لوگوں کو وہاں پر بھی تصویریں کھنچواتے دیکھا ہے, اور پھر وہ تصویریں غالباً انگریزوں کو ہی انہوں نے بھیجی کہ دیکھیں غریب لوگوں میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. میں تو آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں نا, میں تو پروو کر سکتا ہوں چیزیں. سو ہم نے یہ دیا ہے کہ پوری جنریشن لگ گئی ہے اس کام کے اوپر, راتیں جاگنا ہے اور کوئی نہ کوئی. دوسری جو تھوڑی سی پڑھی لکھی جنریشن ہے وہ لگ گئی ہے کال سینٹر پہ. وہاں پر بھی وہ کام کرتے ہیں, لوگوں کو فراڈ کرنا, دھوکے دینا. یہ ہر کوئی نہیں ایسا کر رہا, کچھ جو ہیں وہ صحیح بزنس بھی کریں, جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ صحیح بزنس کریں, لیکن زیادہ تر کا راتوں رات وہ امیر ہونے کے چکر میں بڑی بڑی گاڑیاں. ابھی اور یہ جب یہ ایپیسوڈ باہر آئے گی تو آئی گیس ابھی لاسٹ ویک ہی بہت سارے کوئی گلشن میں کوئی کال سینٹر تھا, اس میں بہت سارے مسیح بچے پکڑے گئے, اور ابھی کوئی 3-4 بچے غائب ہیں, ڈس اپیئر ہوئے ہیں. لیکن ان کا بھی ہمارا شک یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ وہ کڑی بھی کہیں جا کے شاید کال سینٹر کے تھرو ہی ملتی ہو, بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ محنت کی طرف آئے ہیں. میں آج جس مقام پر ہوں خدا کے فضل سے ہوں, لیکن میں آج بھی محنت کر رہا ہوں, میں آج بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ہاتھ سے جتنا جو کر سکتے ہیں, اور اس میں سے جب آپ کرتے ہیں تو انسان اس کا اجر نہیں دے سکتا مگر خدا اس کا اجر دیتا ہے, اور وہ آپ کے لیے دروازے کھولتا جاتا ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں, یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. آپ نے جو ورس پڑھی ہے, میری زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہے کہ خدا مجھے کہاں گھورے سے نکال کے لایا ہے, اور کہاں اب شہنشاہوں کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے, ہماری سٹنگز ہوتی ہیں. ہم اگر کمپنیز میں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے یا تو ایم ڈی سے یا سی او سے یا بڑی جو ان کی پوسٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان سے جا کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر برانڈس کے اوپر بات ہم ان کو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو خدا آپ کی زندگی میں وزڈم بھی دیتا ہے, خدا آپ کو کامیاب بھی کرتا ہے, خدا آپ کے لیے دروازے بھی کھولتا ہے. آپ محنت کریں, راتوں رات کچھ نہیں آپ کا شارٹ کٹ کوئی بھی ہو, ایک نہ ایک دن اس کا نقصان ہوگا. کوئی بھی ہو شارٹ کٹ, آپ وقتی طور پر تو آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ لانگ ٹرم اس کو چلا نہیں سکتے, آپ کو کہیں نہ کہیں پھر نقصان ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خدا کی طرف آئیں, محنت کریں اور محنت سے کمائیں. وہ محنت کا کمایا ہوا آپ کو ریلیکس بھی کرے گا, اطمینان بھی دے گا. جو آپ نے کمایا ہے آپ کو سکون بھی ہوگا, آپ کو ڈر نہیں ہوگا یہ ختم ہو جائے گا, چوری ہو جائے گا. اور پھر یہ ہم جو شروع میں بات کرتے کہ اگر آپ اسکلفل ہیں, آپ نے کوئی بزنس شروع کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کا ڈے بائی ڈے آپ ایک ردہ رکھتے جا رہے ہیں, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی رہے گا. اور بڑی عجیب سی بات ہے, مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگے کچھ رکھیں تبھی وہ اس کو ملٹیپلائی کرے گا, تبھی بڑھائے گا. فار ایگزامپل اسکل ہو گیا, ہارڈ ورک ہو گیا. جب پہاڑ پہ اتنے سارے بھوکے لوگ تھے تو جیزس کو پتا تھا کہ مچھلیاں اور روٹیاں کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گی, بٹ پہلے جیزس نے شاگردوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے. پھر انہوں نے محنت کی, ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے کہ دس از اویلیبل. سو آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ خدا کے آگے رکھیں گے, سو دین اس کے اوپر کام ہوگا. تو میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اب میں نے اسکل کہیں سے نہیں سیکھا, مگر میں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ میں نے لوگوں سے ہی کرتے ہوئے دیکھا اور سیکھ لیا. بالکل. اب میرا اپنا ایک فیبریکیشن ہاؤس ہے, وہاں پر لکڑی کا کام ہوتا ہے, وہاں پر کارپینٹرز کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں ان کو میجرمنٹ بتا رہا ہوتا ہوں, میں ان کو شیپس بتا رہا ہوتا ہوں, میں ان کو, حالانکہ ان کا تو کام ہے, ٹھیک ہے. مجھے اگر میں ایک ایونٹ کا کام کرتا ہوں تو مجھے ساؤنڈ سسٹم, لائٹنگ, چیئرز, ٹیبلز, اس کا فیبرک, مجھے ہر ایک چیز کے بارے میں نالج ہے. میں نے یہ سیکھا ہے. آپ نے ساؤنڈ کیسے لگانا ہے, تجربے سے سیکھا. تجربے سے سیکھا. جی.
آپ نے ساؤنڈ کون سا لگانا ہے, کتنے پاور کا لگانا ہے, کون سی اس کی کیا اس کی ویلیوز ہیں, یا کیا اس سے آپ کو کتنی آڈینس ہے, کتنا کور کرنا ہے, یہ سارے نالج آپ کو, آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو مل رہے ہوتے ہیں, لوگ ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور ایک دن آتا ہے کہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے سب کانشیس میں فیڈ ہوتا رہتا ہے, فیڈ ہوتا رہتا ہے, فیڈ ہوتا رہتا ہے, اور وقت آنے پہ پھر یوں آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کب ایکسپرٹ اور ایکسپیرینس بن چکے ہوتے ہیں. ابھی ہم جو ایکسپوز ہوتی ہیں اس میں ہمارے اسٹالز ہم بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے کہیں سے نہیں سیکھا, لیکن کمپنی مجھے بتاتی ہے, میں کارپینٹر کو بتا رہا ہوں. تو آپ کا انوائرمنٹ آپ کے لیے نا, وہ آپ کے, اگر آپ کے اندر سیکھنے کا دل ہے, روح آپ کی, اسپرٹ آپ کی ہے کہ آپ نے سیکھنا, تو پھر آپ چیزوں کو سیکھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں. اچھا بردر, یہ یونٹی میراتھن کیا ہے؟ اس کی ہم سافٹ کاپی بھی چلا دیں گے, لیکن فولڈر کیونکہ بردر لے کر آئے تھے. یہ میراتھن کیا ہے؟ آپ آئی تھنک یہ سیکنڈ تھرڈ ٹائم آپ کر رہے ہوں گے, دوسری بار تیسری بار؟ یہ دوسری بار ہے. میں اس سے پہلے اس کا بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. بالکل آپ کو اس جرنی کا بڑی ایک یونیک سی چیز ہے. کیونکہ منسٹری میں نا آپ کو ڈائریکشن پتہ ہونی چاہیے. بالکل, آپ جب منسٹری کے لیے کال آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو پھر پتہ بھی ہونا چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے. وہ کہ ہم بھی شروع میں ہم کنفیوز تھے کہ ہماری منسٹری لوگوں کو کلام سنانا ہے, ویمنس کے لیے کام کرنا ہے, یا کیا کرنا ہے, یا ورشپ ہی کرنا ہے. تو بہت سارے میڈیمز ہیں خدمت کے, تو خدا کا ویژن ایک ہی ہے کہ لوگوں تک کلام پہنچے اور لوگوں کو سیدھی راہ کا پتہ چلے, اور لوگ گناہ سے کنارہ کریں, بدی سے کنارہ کریں, برے کاموں کو چھوڑیں, توبہ کریں, اور اس طرح سے. ہم کوئی گزشتہ 7 سال سے مختلف چرچز کے اندر چھوٹے گروپس کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ ان کو 50-60 کا گروپ بٹھا کے ان کو ہم بزنس کے اوپر اور اسکلس کے اوپر, اسپرچل لائف کے اوپر ہم سیشنز دیتے تھے, ٹریننگ کرواتے تھے. ایک طرح سے 2-3-4 گھنٹوں کی وہ ٹریننگ ہوتی تھی, مگر وہ 50-60 کا گروپ ہوتا تھا, اور پھر ہماری کنیکٹیوٹی ٹوٹ جاتی تھی ان سے. ہم سوچتے تھے کہ اب ان کو دوبارہ کیسے پوچھیں, کیونکہ ہم ایک سسٹم کے تھرو تو ہم نے بنایا ہوا تھا کہ ہم 5 چیز کو کرانے کے بعد ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ کرنا, پھر ان کو پھر سے ان سے ساری بات چیت کرنا, لیکن وہ ایک نا لمبا پروسیس تھا, بہت زیادہ ہم نہیں کر پا رہے تھے, وہ رزلٹس ہم جو چاہ رہے تھے وہ نہیں آ رہے تھے. تو پھر میں نے اسپورٹس خود شروع کی, رننگ وغیرہ شروع کی, کرتا رہا. تو میرے جو کوچ ہیں سہیل سردار صاحب ان کا نام ہے, تو انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا ہماری یوتھ کو ہم کس طرح سے, کیونکہ یوتھ میرا پیشن تھا شروع سے, کیونکہ ہمیں بھی کسی نے سپورٹ کیا اس وقت میں جب ہم چھوٹے تھے, یوتھ تھے, تو وہ ایک بوجھ بنا ہوا تھا میرے اوپر کہ مجھے کسی نے اگر ہیلپ کیا تو میں کسی کی کیسے ہیلپ کروں, بالکل, خصوصاً اپنے لوگوں میں کیسے میں ان کو ہیلپ کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا جس طرح سے آپ یہ میراتھن وغیرہ کراتے ہیں تو آپ اگر میں اپنے چرچ کے بچوں کی کرانا چاہوں, تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ کی پوری سپورٹ کروں گا, اور انہوں نے کیا بھی اور کر رہے ہیں. وہ اسٹل اپنی بات پہ وہ قائم ہیں, اور وہ مجھے بہت زیادہ پش کر رہے ہیں, بہت زیادہ چیزوں میں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. میرے وہ کلائنٹ تھے, پھر وہ میرے دوست بنے. ابھی ان کے منہ سے ابھی 2-4 دن پہلے انہوں نے ایک ہمارے ہی ایونٹ میں کہا کہ اب ہم بھائی ہیں. کیا بات ہے. تو یہ ہمارا ایک یونٹی کا ایک جو تھیم ایک آپ کہہ لیں یہاں سے کریٹ ہوا کہ ہم یونائٹ ہو کر اپنے لوگوں کے لیے, ہم دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو بھی کیسے یونائٹ کر سکتے ہیں, اور ان کے اندر بھی کیسے یونٹی لا سکتے ہیں. تو وہ ہم نے پھر پچھلے سال ایک رسک لیا, ایک روڈ ہم نے سلیکٹ کیا, اس کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک رن کرواتے ہیں, ایک 1 مائل رن ہم نے رکھا, 1 مائل یونٹی 1 مائل, اور اس کا ہم نے جو مین ٹائٹل تھا وہ آزادی یونٹی 1 مائل رن. آزادی کیونکہ ہمیں چاہیے نا, ہمیں وہ آزاد تو ہم ہیں, مگر شاید بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی ہم باؤنڈ ہیں, مینٹلی اور بہت ساری چیزوں میں, یوتھ خاص طور پر. تو خیر ہم نے کیا, وہ ارلی مارننگ تھا 5 بجے, یہ کبھی نہیں ہوا ہماری کمیونٹی میں. پھر ٹرانسپورٹ وغیرہ کچھ نہیں تھی, یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغیر ٹرانسپورٹ کے لوگ کیسے آئیں گے, خود کیسے. پھر بڑا چیلنج تو یہی تھا کہ ارلی مارننگ اٹھ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو ہم نے خیر اپنے طریقے سے ایک ارینجمنٹ کیا, اور پہلی میراتھن میں کتنے لوگ آئے؟ 1000 کے قریب لوگ آ گئے.
1000 1000 زبردست. اور وہ مین اسٹریم جو میڈیا ہے نیشنل میڈیا اس پر وہ چلا بھی. اور ہمیں ایک ہماری نا حوصلہ افزائی ہو گئی. تو پھر ہم نے ایک سائیکلنگ کا نومبر میں پروگرام رکھا. تو ہم نے یہ بھی کانسیپٹ نہیں کہ ہمارے ہاں ہماری یوتھ میں کہاں سائیکلسٹ ہوں گے. تو ہم ان کو جب ہم نے تھوڑا سا موٹیویٹ کیا لوگوں کو چرچز میں, تو وہاں سے 100 کے لیے ہم نے ارینج کیا, تو 100 ہمارے سائیکلسٹ بھی آ گئے. پھر ہم نے پھر ایک کانفرنس کی ابھی ریسنٹ, آپ کو بھی آپ کی بھی اس میں شمولیت تھی, پارٹیسپیشن تھی. آپ آ تو نہیں سکے تھے, لیکن آپ نے جو ایپ بنائی ہے وہ ہم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا بھی, اور وہ بھی بہت سکسیزفل ہوئی. اس میں بھی کوئی 1000 سے 1100 لوگ تقریباً یوتھ اس میں پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا. اب ہم نے ہمارا جب یہ حوصلہ بڑھا ہے, تو اب ہم نے سپٹمبر میں پلان کیا ہے 12 سپٹمبر کو کہ ہم ایک یونٹی رن کریں گے. 5 کلومیٹر اس کا میکسیمم ہے. یہ میراتھن تو نہیں ہے, یہ رن ہے بیسیکلی. تو اس میں ہم یہ اویئرنیس کے لیے ہم اس کو میراتھن یا اس طرح کی وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہو. تو اب یہ 12 سپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے. اس میں ہم ایکسپیکٹ کریں 5000 یوتھ, اور یہ مین آپ کا جو سی ویو والا روڈ ہے وہاں پر ہونے جا رہا ہے. اور اس میں 5 کلومیٹر پہ جو ہائیسٹ, اور 3 کلومیٹر پہ اور 1 کلومیٹر 50,000 کے کریش پرائزز بھی ہیں. 30,000 کا ہے, 20,000 کا ہے. جی میک ڈونلڈس کے پاس یہ ہوگا پرائز. یہ ونرس کو ملے گا, یہ ونرس کو ملے گا. میل کا پرائز بھی 50, 30 اور 20 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, اور اسی طرح سے. لیکن ان کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہے 5 کلومیٹر. فیمیلس کے لیے 3 کلومیٹر ہے, اور وہ 1.5 کلومیٹر جانا ہے, 1.5 کلومیٹر واپس آنا ہے. اس کے لیے بھی پرائس وہی ہے. پھر ہم نے بچوں کو بھی اگنور نہیں کیا. 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے 1 کلومیٹر رکھا ہے, اور ان کے لیے بھی کیش پرائز. پھر ہم نے پاسٹرز کے لیے خاص طور پہ, جو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پاسٹرز کے لیے بھی ہم نے 100 میٹرز کا رکھا ہے. اس میں تو غالباً آپ بھی آ سکتے ہیں. بالکل بالکل. میں نے اسکول میں ایتھلیٹکس کیے ہیں, لانگ جمپ, ہائی جمپ, اسپرنٹنگ کی 100 میٹر ریس. تو اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ 50,000 فرسٹ پرائز ہے 100 میٹر پہ, اور اسی طرح سے 30,000 20,000. وہ کتنے بجے ہوگی 100 میٹر والی؟ وہ ہوگی یہ صبح ارلی مارننگ ہے 5 بجے, وہاں یہ رپورٹنگ ٹائم ہے بس, اور 5:30 6 بجے 100 میٹر میں لازمی آؤں گا. جی. تو 100 میٹر میں آپ بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ آپ بھی خدمت کرتے ہیں, آپ بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم یوتھ کو اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ ایک دنیا کو دکھا سکیں کہ کرسچن یوتھ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کی جو پہچان ہے, تشخص ہے, وہ دکھایا جا سکے کہ یہ ہیلدی بھی ہیں, یہ پوٹینشیل بھی ہیں, یہ پڑھے لکھے بھی ہیں. تو وہ جو دروازے ان کے لیے کھلنے چاہیے شاید اس وجہ سے نہیں کھلتے کہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کرسچن یوتھ ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم ایک یوتھ کو ایک ڈائریکشن دیں کہ دنیا میں ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور دنیا میں آپ کا اکٹھا ہونا, یونائٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور دنیا کو یہ دکھانا کہ آپ پوٹینشیل ہیں یہ کتنا ضروری ہے. بڑی زبردست بات ہے. کچھ عرصے پہلے ابھی 1-2 منسٹریز اکٹھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے کرکٹ, ہارڈ بال کرکٹ کے اوپر ٹورنامنٹس کرائے تھے بڑے بڑے. کراچی وائڈ, آل اوور کراچی کا بھی کرایا تھا, اور آل اوور پاکستان کا بھی کرایا تھا بشپ مشتاق انجم نے. اور ابھی بھی ایک اور آرگنائزیشن ہے وہ پنجاب سائڈ پہ کرا رہی ہے, آپ یہاں پر یہ کرا رہے ہیں. اور ابھی ایک ہمارا جوان ہے جو موائے تھائی چیمپئن شپ میں وہ گولڈ غالباً جیت کے آیا, اس کا بھی ہم پکچر یہاں پر لگا دیں گے. ان ویری سون ہی ول آلسو بی ہیئر. لیکن کیا ہی زبردست بات ہوگی کہ مارشل آرٹس, میراتھن, سائیکلنگ, کرکٹ, ایک وقت آئے کہ یہ سب کچھ ایک فیسٹیول کے طور پہ ایک مہینے میں ایک ساتھ ہو. تو اس میں بھی پروفیشنلی بھی ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو لیٹس سی, اس میں ہم اس کو نا فیسٹیول بھی بنا رہے ہیں. ہم 12 سپٹمبر کو ہم نے بہت سارے اسٹالز, ہم بچوں کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح سے وہاں کریں گے. اور ہم جو یہ ہمارے اس طرح کے فرینڈس ہیں جو آلریڈی اسپورٹس میں ہیں, ان کو انوائٹ کریں. ایون ہم سیلیبریٹیز کو بھی اس میں بلا رہے ہیں, اور اس میں ہم سندھ گورنمنٹ کو انوالو کر رہے ہیں. اس میں ہم ڈفرینٹ جو سپورٹنگ وہ ہیں, آپ کہہ لیں آئیڈینٹیٹیز ہیں, ان کو ہم انوائٹ کریں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو دیکھیں
اور یقیناً خدا ان کے لیے دروازے کھولے گا. وہ نیشنل گیمز میں جا سکتے ہیں, بالکل. بہت ساری اور سپورٹس ہوتی ہیں ان میں جا سکتے ہیں. اور بیوٹی اس ایونٹ کی یہ ہے کہ صرف آپ بھاگنے میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کھانے کا اسٹال, کافی چائے کا اسٹال لگانا چاہتے ہیں, کوئی اور پروڈکٹ جو ہے آپ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اسٹالز بھی آپ لگا سکتے ہیں. اور لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے, اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, تو یو کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ دیم. اور اس کے پیچھے جو کاز ہے نا وہ ایک ہے کہ کیونکہ چرچ پلیٹ فارم بھی آپ کو پتہ ہے کانگریگیشنز ڈفرینٹ ہیں, تو ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لانا. دوسرا یہ کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے بھی یونائٹڈ ہیں. ہم اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ, ہم دیگر جو کمیونٹیز ہیں, مائنورٹیز ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے برابر کے اپنی افواج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اپنی فورسز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو یہ بھی ایک یونٹی ہے کہ ہمارا جو دنیا کو پیغام جائے کہ ہم یونائٹڈ ہیں اور ہم اپنے ملک اور اس کی بقا ترقی کے لیے ایک ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں. اور آئی تھنک ایک چیز پہ تو ہم سب متفق ہیں, اگر لوگوں کو نہیں بھی پتا تو چرچز ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, دیر آلویز آن دیئر نیز پریئنگ فار دا کنٹری کہ جسٹ گورنمنٹ آئے, ملک ترقی کرے, اکنامک سچویشن بہتر ہو. امیزنگ انیشیٹو یو ٹیکن. اور جب یہ ایپیسوڈ ایئر ہوگی میرے خیال سے ایک آدھ دن بعد شاید فادرس ڈے بھی ہے. ہمارا ٹائم آلموسٹ اوور ہے. بہت ساری باتیں اور بھی رہ گئیں. میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 45 منٹ 50 منٹ بہت ہیں, لیکن کم پڑ جاتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں 2 منٹ میں اگر آپ لیٹس ٹاک اباؤٹ مین, فیوچر میں ہم اور بھی آدمی کی رسپانسبلٹیز کے اوپر بات کر سکتے. میرے اندر یوتھ کے ساتھ ساتھ جو آدمی کا, جو مرد کا رول ہے چرچ میں, وہ اس کا بڑا بوجھ ہے, اس کی بڑی کنسرن ہے. کیونکہ آپ میٹنگس میں جاتے ہیں زیادہ تر آپ کو عورتیں دکھتی ہیں, آدمی ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو اگر 1-2 منٹ میں آپ کچھ کہنا چاہیں آدمیوں کے لیے. یہ ایک بالکل, یہ صرف آپ کا بوجھ نہیں ہے, یہ ہر پاسبان کا بوجھ ہے, ہر خدمت گزار کا بوجھ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ خدا کی حضوری میں آئے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جب وہ خدا کی حضوری میں آئے گا تو پھر وہ ڈائریکٹلی خدا سے برکت لے گا. بالکل, وہ کسی پاسٹر سے برکت لینے چرچ میں نہیں آ رہا, یا وہ کوئی حاضری لگوانے نہیں آ رہا, پاسٹر کو خوش کرنے نہیں آ رہا, بلکہ جب وہ آتا ہے تو بلیسنگ اس کو خدا ڈائریکٹ اس کو برکت دیتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ کلام میں لکھا ہے, زبور 128 کی پہلی آیتی ہے کہ جو ہر وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ مبارک ہے. تو مبارک کا جو لفظ ہے بائبل مقدس میں, یہ سنگل کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی جنریشن کے لیے, اگلی نسل کے لیے ہے. تو جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو آپ خدا کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں, خدا سے ڈرتے ہیں, خدا کے کلام کو مانتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں وہ برکت شروع ہو جاتی ہے, وہ جو گریس ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ مبارک کی کیٹیگری میں آنا شروع ہوتے ہیں, تاکہ آپ کی اگلی نسل سیف ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں, یہ میرا اپنا کہہ لیں کہ خیال ہے کہ باغ عدن میں عورت جو تھی وہ ابلیس کا ایک سافٹ ٹارگٹ تھی, اور اس نے اسے ٹارگٹ کیا اور اس کے ساتھ اس نے اس کو مس گائیڈ کیا, اور اس کے وسیلہ سے آدمی بھی اس میں پھنسا. ٹھیک ہے, لیکن اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ میل جو آدمی ہے وہ اس کا سافٹ ٹارگٹ ہے. بالکل, کیونکہ وہ مختلف بہانے کر کے گھر رہ جاتا ہے, مختلف بہانے کر کے سویا رہتا ہے, مختلف بہانے کر کے وہ عبادتوں میں نہیں جاتا. تو وہ اس وقت سافٹ ٹارگٹ بن گیا ہے. ابلیس اس کا مزہ اٹھا رہا ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے, اور جو گھر کے اندر جو سربراہ ہے وہ نہیں یہ کر رہا, اس کی وجہ سے اس کی اولاد, اس کا خاندان, وہ برکتیں جو خدا ایک سربراہ کو دینا چاہتا ہے اور پھر وہ آگے جائیں, وہ محروم رہ رہا ہے وہ خاندان. اچھا, میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک بار مجھے موقع ملا فادرس ڈے کے آس پاس پریچ کرنے کا, تو میں مردوں کے حوالے سے سرمن پریپیئر کر رہا تھا. اور پھر ایسا ہوا کہ اگلے 3-4 سال تک نا ہر فادرس ڈے پہ میری ہی ان پلانڈ میری ہی ٹرن آ جاتی تھی. ابھی بھی سنڈے کو فادرس ڈے ہے تو آئی بی پریچنگ, لیکن جب میں فرسٹ ٹائم آئی واز پریپیئرنگ تو خدا نے کچھ باتیں میرے دل میں ڈالیں جو میں نے ان دا فارم آف اے پوئم میرے دل میں آئیں. سو بس آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریڈ دیٹ آؤٹ, اور اس کے بعد ہم وی کین کلوز. تو یہ الفاظ میرے دل میں آئے والا, آئی واز پریئنگ اینڈ آئی واز پریپیئرنگ فار دا سرمن. کیوں اے آدم تو دور بھاگتا رہتا ہے, ہر غلطی کا الزام دوسروں پر لگاتا ہے. کیوں اے آدمی خدا کی مرضی کو دباتا رہتا ہے, کیوں تو چیخنے چلانے کو مردانگی سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں, یعنی کہ لوگ کہتے ہیں, ہاتھ اٹھائے گا تو مرد, لڑائی کرے گا تو مرد.
جب کلام پوچھو تو وہی مرد کیوں منہ چھپائے پھرتا ہے. خدا نے تیرے سر پر ڈالا تھا نمائندگی کا سہرا, کیوں تو عدم معرفت سے اسی سر کو جھکائے پھرتا ہے. خدا نے کہا تھا کلام کی منادی کر, مگر تو صبح و شام کی کشمکش میں کیوں کھویا رہتا ہے. دنیا کہتی ہے ہاتھ اٹھائے گا تو مرد, شور مچائے گا تو مرد, گالی دے گا تب تو مرد, نشہ کرے گا تب تو مرد, زور دکھائے گا تب تو مرد. بھول گیا خدا نے کیا کہا تھا, قربانی دینے کو تیار رہ تب تو مرد. گھرانے کا ذریعہ نجات بن تب تو مرد. یسوع کی راہ پر چل, شاہی کائنوں کا فرقہ بن, یسوع جیسا خادم بن تب تو مرد. صلح کا پیغمبر بن, کلام کو طرز زندگی بنا تب تو مرد. غرض اے مرد مردانگی نہ دکھا, یسوع کی طرح جھکنا سیکھ تب تو مرد. سو یہ اس ٹائم پہ تھا, اینڈ دیٹس واٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر. بٹ بردر تھینک یو سو مچ, اور یو ہیو اے گریٹ ٹیسٹیمونی. آئی ایم شیور جوان, بزرگ, مڈل ایج, ہر ایج گروپ کے لیے, میل فیمیل سب کے لیے اٹس ویری ضروری. اسٹوری ٹیلنگ از مچ امپورٹنٹ. اگر آپ جاوید نور جیسا ورشپر بننا چاہتے ہیں تو ان کی کہانی بھی لازمی سیکھیے. اینڈ خدا کا شکر ہو کہ آپ کو لائف پارٹنر ایسا ملا. خدا ان کی شکر گزار ہیں. دیر سو مینی فیمیلز, آپ چرچ جاتی ہیں, آپ کے ہسبینڈز نہیں جاتے. 12 سال دعا کی, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, 15 سال, 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. If you want to say any last thing in a few seconds. Thank you so very much. آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے مجھے لائک سمجھا. My pleasure, my blessing. میں اپنی کوئی باتوں سے یقیناً دوسرے سیکھتے ہیں, ہم نے بھی سیکھا. آپ کو بھی اگر کوئی برکت ملی ہے تو میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. اور ضرور اپنا ماضی جو ہے میں یوتھ سے کہوں گا اسے نہ چھپائیں, بلکہ ہر کسی سے کہوں گا اگر آپ اپنا ماضی چھپاتے ہیں, خدا جانتا ہے آپ کسی انسان سے وہ چھپاتے ہیں, مگر آپ کا ماضی کسی اور کے لیے موٹیویشن بن سکتا ہے. بالکل. آپ کا ماضی آپ کے اپنے لیے موٹیویشن اور ٹیسٹمنی بن سکتا ہے. اس کے لیے اسٹرگل کریں, اس کے لیے محنت کریں. خداوند آپ کو سرفراز کرے اور خداوند آپ کو برکت دے اور بڑھاتا جائے. اور اگر کوئی بھی بات, کوئی بھی چھوٹی سی بات, کوئی بھی بڑی بات آپ کو اچھی لگی ہو, آپ کے دل کو اس نے چھوا ہو, تو پلیز اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, کزنس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, چرچ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کہانیوں کو اسپریڈ کریں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ایک کہانی شیئر کرنے سے بھی کسی کی زندگی میں اثر پڑ سکتا ہے. بردر تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. اگین تھینک یو, گاڈ بلیس یو.